میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس انیشا۔ آج سے میں آپ کو پڑھاؤں گی اردو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کی پریویس چیپٹرز کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں کلاس؟ کون بتائے گا مجھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بتائیں۔ جی بالکل ٹھیک، نعت کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں نعت۔ آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ سب بچے پیج نمبر 6 نکالیں اور ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ کلاس آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 نعت۔ نعت میں نے آپ سب کو بتایا ہے کیا ہوتی ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نعت۔ اس نعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، مطلب کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی اور ان کے آنے کے بعد کی زندگی کیا تھی، اس نعت کے اندر ہم وہ پڑھیں گے۔ چلیں ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کلاس۔ دوسرے نبی پیشوا بن کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کلاس، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بھی دین اسلام کے لیے جدوجہد کیا، دین اسلام پھیلایا۔ لیکن جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے سب نبیوں سے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو وہ ہمارے دین اسلام کے دائرے سے باہر ہے، اس کے اوپر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جو یہ بات نہیں مانتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کے آئے۔ یہاں اس شعر میں کہا جا رہا ہے کلاس، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مکے کے لوگ کتنی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں کو صحیح غلط میں فرق نہیں پتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ جو مکے کے مسلمان تھے ان کے اوپر بے تحاشا ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ یہ کہا جاتا تھا ان سے کہ یا تو تم مکہ چھوڑ دو یا تو تم دین اسلام چھوڑ دو۔ وہ اتنی جہالت پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے مکے کے لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتایا، دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کے لیے جدوجہد کی، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی، لوگوں کو حقوق بتائے ان کے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ طائف کا ذکر کیا گیا ہے۔ طائف ایک قبیلے کا نام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے تو طائف کے لوگوں کو وہاں پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آنے والے ہیں، تو طائف کے لوگوں نے ان کے لیے جال بچھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں داخل ہوتے ہی انہوں نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، ان کے اوپر اس طرح پتھر مارے کہ وہ لہو لہان ہو گئے، ان کے جسم سے لہو بہنے لگا۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ رسول کے پاس، رسول سے پوچھو کہ کیا یہ طائف کے پہاڑ میں ان کے اوپر دے ماروں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھیں کہ اتنی ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی کبھی کسی شخص کے لیے انہوں نے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ سب کے لیے دعا کی اور اللہ سے یہی دعا کی کہ سب کو ہدایت دے۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجات روا بن کے آئے۔ راز اخوت مطلب بھائی چارے۔ امیر لوگ جو ہوتے ہیں بیٹا، وہ تھوڑے ان کے اندر ہوتا ہے غرور، وہ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے اندر کیا کہا تھا اپنے آخری خطبے کے اندر؟ نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر
نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی چارے کا درس دیا، آپس میں رحم دلی کا درس دیا، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا درس دیا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیا۔ غریبوں کے حاجات روا بن کے آئے۔ حاجات روا کسے کہا جاتا ہے؟ جو ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے، غریبوں کی ضروریات پوری کرنے والا بن کے آئے۔ ہمارے پیارے نبی غریبوں کی ضروریات پوری کرنے والے بن کے آئے۔ غریبوں کو لوگوں کو یہ بتایا کہ محنت میں ہی عظمت ہے، محنت کرو گے تو اچھا پھل ملے گا، محنت نہیں کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کی ضروریات پوری کی، ان کو سیدھی راستہ دکھایا، ان کو نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ دنیا تاریخ کے جتنے بھی ہمارے بادشاہ تھے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے، چاہے تاریخ کے بڑے سے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، ابھی کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے آگے خادم ہے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خادم ہیں ان کے۔ وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، یعنی وہ دونوں جہاں کے سلطان بادشاہ بن کے آئے، وہ آخرت کے بھی اور اس دنیا کے بھی بادشاہ بن۔ شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دھڑکتے دلوں کی صدا بن کے آئے۔ شکستہ یعنی ٹوٹے ہوئے دل۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو نیکی اور بدی میں فرق نہیں پتا تھا، لوگ غمگین تھے، افسردہ تھے، کیونکہ ان کو شعور نہیں تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا کی، ان کو روشنی دکھائی، ان کو سیدھی راستہ دکھایا، نیکی اور بدی میں فرق بتایا، لوگوں کو ان کے حقوق دکھائے، عورت کو اس کے حقوق دلائے۔ کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں، کہیں صلح کا سلسلہ بن کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس شعر میں غزوہ بدر اور غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری سب سے بڑی جنگیں لڑی گئی تھیں تاریخ کے اندر۔ اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے خاطر، جہالت کو ختم کرنے کے خاطر بہت سی جنگیں بھی لڑی اور وہ صلح حدیبیہ کا سلسلہ بن کے بھی آئے۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان صلح بھی کروائی، دین اسلام کی خاطر انہوں نے جتنی جنگیں لڑی اتنی انہوں نے دین اسلام کی خاطر صلح بھی کروائی۔ پانی کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے، ہوا بن کے آئے۔ یہاں پہ کیا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی مکے کے اندر، تو وہاں پہ فصلیں اگنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لے کر آئے اس دنیا میں، تو انہوں نے ان کو نماز استسقا بتایا۔ نماز استسقا کون سی نماز ہوتی ہے؟ جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر بارش نہیں ہوگی تو فصل نہیں اگے گی، اور مکے کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں پانی دور دور تک کہیں نہیں تھا، اس لیے وہاں فصل اگانے کے لیے بارش کے لیے دعا کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جن کا اس سے کاروبار چلتا تھا، جن سے ان کی فصلیں سے لوگ کھاتے پیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کا ذریعہ بتایا، ان کی رہنمائی کی۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہے، جس سے ہمیں دین اسلام کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں شعور عطا کیا، ہمیں ہماری اصلاح کی، ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتایا کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے اور ہمیں اس سے کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملا۔ جو کونین کا مدعا بن کے آئے، جو دونوں جہاں کا مدعا بن کے آئے، یعنی دنیا و آخرت کا مدعا بن کے آئے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بے حد خوبصورت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔